سب سے پہلے تو معزز سامعین اور سامعات، معزز عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس بابرکت اور باسعادت محفل میں شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی، بہت اعلیٰ، بہت اشرف کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا، قرآن کریم کی جو نعمت ہمیں دی، تو آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم بھی ہے، لیکن باقی آسمانی کتابوں میں اور قرآن کریم کے اندر کیا فرق ہے؟ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام جیسے میرے زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، میرا کلام کہلائے گا، یعنی قرآن کریم کی نسبت ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے، اور قرآن کریم اور باقی آسمانی کتابوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ کتاب کی شکل میں یک بارگی نازل ہوئی۔ تورات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینے کا ارادہ ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کتاب ان کو عطا فرما دی۔ زبور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا ارادہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو معبد خانے میں بلایا اور زبور ان کو کتاب کی شکل میں عطا فرما دی۔ اسی طرح جب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینے کا ارادہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبد خانے میں بلایا اور ان کو انجیل عطا کر دی کتاب کی شکل میں۔ تو باقی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ہی صورت میں، ایک ہی مرتبہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، لیکن بعد میں آ کے بکھر گئی۔ اب کوئی بھی آسمانی کتاب سوائے قرآن کریم کے ایسی نہیں جو اپنی اصلی حالت پر موجود ہو، اس میں رد و بدل اور تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کریم کا معاملہ باقی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں مختلف ہے۔ قرآن کریم یک بارگی ایک ہی مرتبے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وقتاً فوقتاً ضرورت اور حالات کے پیش نظر کبھی سورت کر کے، کبھی آیت کر کے نازل ہوتا رہا، اور بکھری ہوئی صورت میں نازل، لیکن آگے اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا، اور ایسا اکٹھا ہوا، ایسا جمع ہوا کہ قیامت تک ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کا زبر زیر پیش حرف ایک نقطہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یہ باقی آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کے اندر اعجاز، یہ فرق ہے، یہ امتیاز نمایاں ہے۔ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے جو بیٹھے ہیں صبح سے شام، گھروں کے اندر بھی تلاوت کرتے ہوں گے یا مدرسے میں آ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی پڑھتے ہیں، تو جب یہ بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کرنے پر، بچوں آپ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں تو جب ایک صفحہ آپ پڑھتے ہیں تو اس پر معلوم ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک صفحہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن کریم کا تو 5440 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ جب ایک بچہ، آپ لوگ جب ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ جب پڑھتے ہیں تو 98,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 98,000 نیکیاں ملتی ہیں، 2000 کم 1,00,000۔ اور جب پورا قرآن آپ بچوں میں سے جس نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہوا، پورا قرآن کریم جو بچہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو 29,37,600 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، اللہ کی طرف سے جو ہم مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کے، ہفتے اقلیم کے خزانے مل کے بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے افضل ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، سب سے افضل ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، سب سے افضل ترین شہر مکہ کے اندر نازل کیا، سب سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کے اندر نازل کیا، اور سب سے افضل ترین زبان عربی کے اندر نازل کیا۔
تو قرآن کریم کی جو نعمت ہمیں دی گئی ہے اس کی قدر کما حق ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ہم اگر اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ نجات پر موقوف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے تو پھر نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نازل اس ہوئے، جیسے میں نے آپ لوگ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی ہے کس لیے؟ ہدی للناس، یہ مسلمانوں کے لیے، پورے عالم کے انسانوں، ہدی للمسلمین للمؤمنین للناس بولے کہ اگر آج کوئی غیر مسلم بھی، کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی بدھ مت، کوئی بھی غیر مسلم ہو، عیسائی، کوئی بھی اگر قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا شروع کر دیتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اس کی نجات پر، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی نجات اسی کے اوپر موجود ہے۔ ہدی للناس، پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسان جتنے بھی ہیں ان سب کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ اور قرآن کریم، یہ دنیا کے اندر جتنے ہم دیکھتے ہیں سمندر ہیں، یہ سمندر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جو قرآن کریم کو جو سمندر ہے، بہت سے ممالک ایسے بھی ہوں گے جہاں سمندر نہیں ہوگا، ان کو اس کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ممالک سلامت، لیکن قرآن کریم ایسا سمندر ہے کہ انسان کی نجات اس کے اوپر موجود ہے۔ انسانیت قرآن کریم کے سمندر کی محتاج ہے، اس کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم دیکھیں، ایک مسلمہ حقیقت ہے، انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، باڈی، اس کے اندر اگر روح ہے تو انسان کا جسم کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی کام کریں گے، دماغ بھی کام کرے گا، آنکھیں بھی کام کریں گی، ناک کی حس بھی، سونگنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، زبان سے بول بھی رہے، دل بھی دھڑک رہے، چل پھر بھی رہے، اس کا پاؤں بھی کام کر رہے، لیکن اگر انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو انسان کا جسم کا کوئی عضو کام کا نہیں رہے گا۔ تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو حیثیت روح کی ہے وہ بادشاہ کی سی حیثیت ہے، بادشاہ ہے تو قوم ہے، ملک ہے، سلامت ہے، بادشاہ نہیں ہے تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی، پورا ملک ختم ہو جائے گا۔ تو روح کی حیثیت جیسے انسان کے جسم کے اندر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو دین پیدا کیا یہ روح کی حیثیت ہے۔ قرآن کریم کی مثال روح کی طرح ہے۔ جب تک قرآن کریم موجود ہے انسانیت کے اندر تو انسان کامیاب ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ آپ ایسی قوموں کے اندر جا کے دیکھیں جن تک قرآن کریم کی تعلیمات نہیں پہنچی، وہ انسانیت کی شکل میں جانور سے بھی بدترین مخلوق ہے، ان کو کسی صحیح سمجھ کی، حلال حرام اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور جب دو عجائبات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرب قیامت کے اندر نازل فرمانے، ایک کعبۃ اللہ نہیں رہے گا اور دوسرا قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ صفحے ہوں گے، صحیفے موجود ہوں گے، کاغذ موجود ہوں گے، لیکن نقوش جو عبارت اٹھا لی جائیں گی۔ جب یہ عبارت اٹھا لی جائیں گی تو اس کے بعد پھر الحاقۃ مالحاقہ، القاریۃ مالقاریہ، لڑکھڑا زمین آسمان تیرنے، زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم جو انسانیت کی روح تھا روح اٹھا لی گئی، جب روح نکل گئی تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بہت بڑی نعمت اور دولت دی ہے، اس کے اگر ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرا دیا ہمارا بچہ ناظرہ پڑے گا۔ اچھا یہ بات بھی سن لیں، عمومی طور پہ اب مسلمانوں کے اندر کا ایک ماحول یہ بن چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھوا دیا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ رہے تو یہ کافی ہے۔ یہ دین اتنا سا نہیں ہے، دین بہت وسیع ہے گا۔ قرآن کریم کے صرف آپ کے بچے نے الفاظ پڑھ لیے، اس کے بعد اس کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، ترجمہ تفسیر سمجھے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، کیا کرنا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ حلال حرام کا تو پتہ تبھی چلے گا نا جب اس کے معنی اور مطالب کو سیکھے گا سمجھے گا، اور جب معنی مطالب سیکھے گا سمجھے گا تب عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو قرآن کریم بچے کو ناظرہ پڑھا دینے پر بس نہیں کرنی، اکتفا نہیں کرنی، بلکہ بچوں کو اپنے آپ کے جتنے بھی اولاد ہیں
ان میں سے کم ایک بچے کے بارے میں یہ عزم کر لیں کہ اس کو دین کا سپاہی بنا رہے، اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے رہے، اس کو حافظ بھی بنا رہے، اس کو حافظہ بھی بنا رہے، اس کو عالم بھی بنا رہے، اس کو عالمہ بھی بنا رہے. یہی بچہ اگر آپ اس کو حافظ بنائیں گے، حافظہ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، عالمہ بنائیں گے، یہی بچہ کل کو آپ کا دامن پکڑ کے سفارش کرے گا، شفاعت کرتے ہوئے جنت تک لے کے جائے گا. صرف نازہ پڑھا دینا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. سمجھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں، کافی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ بچے کو دین کی مکمل تعلیمات سے روشناس کرایا جائے. جب بچہ دین اچھی طرح سیکھ لے گا، سمجھ لے گا اور اس کے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کرنے والا بن جائے گا، تب وہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا. حدیث شریف کے اندر آتے کہ قرآن کریم ایسی کتابیں جو کل قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرے گی کہ اللہ یہ دن کے وقت میری تعلیمات پر عمل کرتا تھا اور رات کو جا کے میری تلاوت کرتا تھا. روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. تو بچوں کو اپنی اولاد میں سے کم ایک بچے کے لیے عزم ارادہ کر لیں تو اس کو دین کے لیے وقف کر دیں. دنیا تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے. آپ کسی کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی بھی تعلیمات دیں، کمپیوٹر لینگویج کورسز کرائیں، کچھ بھی کرائیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دین ضروری ہے. کیونکہ یہ ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ جتنا کچھ بھی دنیا کے لیے محنت کر لے گا، ایک دن ایسا آئے گا اس کو یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے. دنیا کے لیے جتنی بھی محنت کی گئی ہوگی اس میں سے ایک ذرہ بھی لے کے نہیں جا سکتا. کفن کے لباس، جو کفن کا لباس ہے اس کے اندر جیب نہیں ہے. یہاں سے کوئی جتنی بھی محنت کی ہوگی کوئی ایک سکہ بھی نہیں لے جا سکتا. آخرت کی جو کرنسی ہے وہ یہ اعمال ہے. نیک اعمال آخرت کی کرنسی ہے جو انسان کرے گا. اور اگر اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے اس کا سلسلہ اعمال کا سلسلہ موقوف، ہاتھ پاؤں سیدھے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن کریم کی تلاوت، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ صدقہ، نہ نفاق، نہ خرچ کرنا، کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن حدیث شریف کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد بھی چند چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کو قیامت میں آرام سے لیٹے لیٹے بھی اس کو اس کا ثواب صدقہ جاری کے طور پر ملتا رہے گا. اس میں سے ایک نیک اولاد ہے. نیک اولاد جس کو اس نے دین سکھایا ہوگا. اولاد آپ کے حق میں دعائیں تب ہی کرے گی جب آپ نے اس کو دین سکھایا ہوگا. اگر اولاد خود بے دین ہوگی تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، آپ کے لیے کیا کرے گی؟ خود اپنی نماز کی پرواہ نہیں، اپنے روزے حج زکات، اپنی نیک اعمال، اپنے تسبیحات کا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بس لوٹ کھسوٹ میں لگے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، کھینچا تانی کے لیے، وہ جائز حلال حرام کی تمیز نہیں. آپ کے لیے کیا فکر کرے گا؟ اسے اپنے آخرت کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو حدیث شریف کے مطابق نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے جتنے اعمال آپ کی اولاد کرتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج زکات، تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو ملتی رہی. تو یہ ضروری ہے کہ بچے کو اور اپنی اولاد کو دین سکھائے. اور دیکھیں ایک بات اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں کہ انسان دنیا کے اوپر جو محنت کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جاب پر جاتے ہیں، ملازمت لے جاتے ہیں. ایسے بھی کوئی ہوں گے جو ملازمت پیشہ ہونے کے علاوہ کاروباری ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، کاروبار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہر انسان سوچتا ہے کہ یار اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت میں بھی اولاد کا حصہ ہوتا ہے. کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی کاروبار کچھ بھی کر رہا ہے تو اپنی اولاد کے نام، ایک فیکٹری اس کے نام، ایک پلاٹ اس کے نام، ایک جگہ اس کے نام. کس کے لیے کر رہے ہیں انسان؟ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. لیکن کتنے دکھ، افسوس اور حیرت کی بات ہے، اسی سرمایہ سے انسان غافل ہے. اسی کے دین کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی تربیت کی پرواہ نہیں کر رہے، اسی سرمایہ سے غافل ہے. ذرا تصور کریں، کل قیامت کے دن آپ نے اپنے اعمال کی فکر کر لی، نماز، روزہ، حج کا ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں، اللہ کے احکامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن اولاد کی فکر نہیں کی. تصور کریں کہ اگر آج آپ کل قیامت کے دن کا جنت اور جہنم کا تذکرہ سوچیں ذرا سا، اور وہاں کا تصور کر کے سوچیں کہ آج دنیا کے اندر آپ نے اولاد کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور آپ کو کوئی گورنر، کوئی اچھی اونچی پوسٹ والا، عہدے والا آپ کو بلاتا ہے اور ایک ایسی اچھی سی محل کے اندر، ایسی اچھی سی بلڈنگ کے اندر، ایسی اچھی سی عمارت کے اندر، ایسے اچھے سے فلیٹ کے اندر جگہ دیتے، رہائش دیتے جہاں اے سی،
بیڈ روم، یہ وہ ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن آپ کے بچے کو کہتے ہیں نہیں، اس کو جنگل بیابان سب گرمی کے اندر، ریگستان کے اندر چھوڑ دو، وہی پڑا رہے گا۔ تصور تو اگر آپ سے برداشت ہوگا، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کیا گزرے گی انسانوں کے دلوں کے اوپر کہ میں یہاں ٹھنڈک میں، میری اولاد کہاں پر ہے؟ کل قیامت کے دن یہ وقت آنے والا ہے کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کی، ان کی صحیح تعلیم کی فکر نہیں کی، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے کلیجے خون اور پیپ ہو رہے، ہم رو رہے ہو اور اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ یہ وقت ہے، اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو کرنا چاہے کرے۔ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ امتحان، اور یہ دارالامتحان بھی ایسا کہ اس کا سلیبس، اس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ قرآن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، حدیث آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو بتائے نہ کہ کیا سوال آئے گا۔ قبر کے سوالات بتا دیے گئے، حشر کے سوالات بتا دیے گئے، اور اس کے جوابات قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اٹھا کے تیاری نہیں کریں تو ہماری اپنی نادانی، حماقت ہے۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ مقصد ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، یہ آپ کی آخرت کی کل کی کھیتی ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ ان کو بنائیں گے، آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے صدقہ جاری کے طور پہ خود بھی دیکھو گے، آپ کو بھی ثواب پہنچاتے رہیں۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات، چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بچے جو قرآن کریم یہاں پڑھتے ہیں، تو یہ بچے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سعادت والے ہیں، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ، معلمات جو ہیں، یہ بھی بہت ہی مبارکباد اور سلام کے مستحق ہیں کہ یہ قرآن کریم کے قال اللہ قال رسول جو ایک ایک حرف، بنورو ٹاؤن کے ایک عالم، بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان کا گھر جس علاقے، جس محلے میں تھا، وہاں پہ ایک مدرسہ قائم تھا جہاں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ تو جب ان کا آخری وقت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا دیکھو، اس محلے کو نہیں چھوڑنا، یہ محلہ چھوڑ کے نہیں جانا، اپنا گھر یہی رکھنا، اپنی رہائش یہی رکھنا، کیونکہ میں نے اس محلے کے مدرسے کے اندر وہ انوارات، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی دیکھی جو اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اس مدرسے کے اوپر جو نازل ہوتی، پورے محلے کے اندر وہ برکتیں نازل ہوتی۔ یہ ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن کریم کی جو عظمتیں ہیں، جو اس کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں، ہم انسانوں کے ناقص عقل کے اندر ان کی چیزیں آ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے بہت وسیع بڑا انعامات رکھے ہیں حافظ کے لیے، قاری کے لیے۔ کیا یہ کم انعام ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھرانوں میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جو جہنم، جن کے لیے جہنم کے حقدار ہوں گے، جہنم ان کا فیصلہ ہو چکا کہ جہنم میں جائیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے اور ان کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ ایک عالم 70 لوگوں کو لے کر جائے گا۔ یہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، کیا کم ہے؟ بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک قیامت کے دن حافظ کا مرتبہ دکھائے گا، اسے کہے گا کہ پڑھتا جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھ جائے۔ اور والدین کے لیے اعزاز اکرام ہوگا کہ ایسا اکرام کا جوڑا پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی۔ فضیلت بہت ہے، اگر بیان کرنا شروع کرے تو وقت لمبا ہو جائے گا، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ جس کی قدر اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ دنیا بھی اسی کی وجہ سے دیں گے، اللہ پاک یاد رکھے۔ کبھی یہ نہیں سوچی کہ ہم نے اگر اپنے بچے کو مدارس کے لیے وقف کر دیا تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا۔ دنیا بھی اللہ پاک، حدیث شریف کے مطابق ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں کمانے کے لیے، معاش کے لیے نکلتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، سارا دن تھکتا ہوں، اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے آپ کی مجلس میں حاضر رہتا ہے، بس دین سیکھتا ہے، سنتا رہتا ہے، آپ کے فرمودات سنتا ہے، آپ کے ارشادات سنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے اسی کی برکت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو آخرت کے لیے تیار کریں، ان کی صحیح تعلیم تربیت کی فکر کریں، مدارس کے اندر ان کو لگائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے، اور یہ خود بھی نجات ان کی اسی کے اوپر موقوف ہے۔